خدا کے گھر سے تیری بہت عجیب سی نسبت ہے خدا کے گھر سے تیری غلاف کعبہ بھی کالا علم بھی کالا ہے مل کے نعرہ حیدری صلوات باول بلند سامنے کرام لکھا ہے اس میں کوئی اشعار پتا کر رہا ہوں اور آپ سمجھ فرمائیے گا ہم کثرت عدو کو سمجھنے کے باوجود آپ کم نہیں ہیں جتنے بھی ہیں مدد سمجھ فرمائیے ہم کثرت عدو کو سمجھنے کے باوجود شبیر کے قلیل سے لشکر کے ساتھ ہیں اور یہ بات کھل رہی ہے یزیدان عصر کو ہم لوگ اب بھی پیغمبر کے ساتھ ہے اور حرمل تو اپنی ماں کی نظر میں بھی گر گیا دنیا کی مائیں سب علی اصغر کے ساتھ ہیں صلوات پھر بھی ایک محبت بھری صلوات کوثر نہیں ملا ہے کہ جنت نہیں ملے کوثر نہیں ملا ہے کہ جنت نہیں ملے کیا شے حسین تیری بدولت نہیں ملے کیا شے حسین تیری بدولت نہیں ملے ناکامیوں کی آگ میں جلتا یزید سر تو ملا حسین کا بیعت نہیں ملے کوثر نہیں ملا ہے کہ صلوات
قلب الصاف غم شے کا اثر ہے کہ نہیں قلب الصاف غم شے کا اثر ہے کہ نہیں آنکھ پیاسوں کے لیے آج بھی تر ایمان وہ کیا پیدا جو کعبے میں ہوا ایک نیا اس کے لیے کعبے کا در ہے کہ نہیں ایک نیا اس کے لیے کعبے کا در سر کو خم کر کے بتا حر تجھے خالق کسا باغ فردوس سے بری شاہ کا گھر رن کو اکبر جو چلے روکے یہ لیلا نے کہا میرے ارمانوں کی کو تم کو خبر ہے کہ میرے ارمانوں کی کو تم کو خبر کھینچ کر سینائے اکبر سے سینہ نے کہا بیٹا بتلاؤ کہ اب درد جگر بیٹا بتلاؤ کہ درد جگر ہے کہ نہیں
ڈال دو اپنے علم کا ہی پھریرا دیکھو دربار میں زینب کھلے سر دیکھو دربار میں زینب کھلے سر ہے کہ نہیں قلب انسان پہ غم فاتحہ عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے بھائی سے اپنے ہاتھ لبے نہر دو یہاں تک کہ قتل اکبر و اصغر بھی ہو گودی میں جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے نوحہ گر ہر ایک تنے پاش پا قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش لشکر میں تھا یہ غل کے دلاور کو شہ سوار دوش پیمبر کو سید کو بے دیار کو مستر کو سب مر چکے ہیں اب شہ صدر کو قبضے میں تیغ بھی ہے تو تیر جفا بھی ہے کہتے ہیں شے بتاؤ میری کچھ خطا رحم اب کرو میں بے کس و تنہا ہوں ظالم سید ہوں اور امام
नाम तुम्हारा हुज़ा। गुजरे है 3 रोज के प्यासा हुज़ा। सोचो जरा मैं किसका नवासा हुज़ा। होगा भला न साबिरो शाकिर को मार के पछताओगे गरीब मुसाफिर को मार के। मद्दे नजर है तुमको अगर कत्ले सुन लो ये एक वसीयत आखिर मेरी। बच्चों पे रहम कीजिए ऐ कौम बे ज़हरा से कम नहीं किसी बीबी का मरने के बाद मुझ पे ये एहसान के ज़ैनब के सर से बलवे में चादर न ले। सुन सुन के ये कलाम शहे आसमां जनाब बोले सफों से बढ़ के कई खानमा। बातें बहुत सुनी है पर इब्ने बो कीजिए ना बस अब जब ज़बानी इस हल्क पर फिरेगी छुरी सबके सामने। बेसर करेंगे आपको ज़ैनब के सामने। अब्बास को हुसैन जो दरिया पे रोज बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ ले बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। ये ठीक है। सलावत पढ़े मौला हुसैन बादशाह की दाद। बड़े इख्तिसार से सैयद तशरीफ फरमा हैं। मुसद्दस का सिर्फ एक बंद आपकी नज़र करूँगा 4 मिसरे रुबाई के पेश करके और आपसे दुआ लेके इजाज़त चाहूँगा। एक दुरूद पढ़े मौला हुसैन बादशाह की दाद। इजाज़त से बात चलिए। अली के वास्फ़ है इतने शुमार कौन करे। ये काम तेरा है परवरदिगार कौन करे। सलामत रहे आप। ये सोच कर
کرے. بڑی مہربانی. سلامت رہے مولا, زندگی کرے. بھائی سید عقیل بادشاہ صاحب, ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. بہت بڑے باپ کے بیٹے, مالک ان کو اور ترقیاں عطا فرمائے. 4 مصرے مولا غازی کے پیش کر کے صرف 2 منٹ کی اور حاضری پیش کرتا ہوں, کیونکہ میرا مولا جناب عباس سلمدار سیرت اور صورت میں ہو بہو علی ہے, تو اس کا اختیار پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا. مولا فرماتے ہیں, غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں. توجہ, رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا. جیو علی کا لال ہوں, معجز نمائیوں کی قسم میں آفتاب سے پانی نہ چھوڑ سکتا. صلوات ہوں مولا کی ذات. بس ایک بند اور دعا. مولا کا تعارف پیش کر کے آپ کی نظر اجازت چاہوں گا. نیاز مولا ایک صلوات اور پڑھ دیں. دعائے سیدہ زہرا حسین کا عباس. ایک بند ہی پڑھنا ہے میں نے, اور اسی پہ آپ سے میں نے دعا لینی ہے. دعائے سیدہ زہرا حسین کا عباس, علی ولی کی تمنا حسین کا عباس. توجہ, حسینیت کا ساسا حسین کا عباس, وفاؤں کے لیے کعبہ حسین کا عباس. بس ایک راز خدا ہے حسین کا عباس, حسین جانے کیا ہے حسین کا عباس. شاہ سے میں ملتمس ہوں جناب عقیل محسن نقوی صاحب سے, جو کہ فضائل مسائل شہنشاہ وفا بیان فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. چینج کیجیے یہاں سے, بس ٹھیک. درود پڑھیے آل محمد کے ساتھ. ٹھیک ٹھیک. بار دیگر بھی صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے, اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مصطفیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان, انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا. جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا, بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا, مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا, آسی پہ کرم کیا تو اسے حور بنایا. دعا کر رہا ہوں آل محمد کا, اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد
آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عزا پہ، اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں کا، بانیان کا، منتظمین کا یہ انتظام، انسلام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر نیاز، عقیدہ اور نیت، بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جو نیک مراد، جائز مقصد، خالص دعا آپ کے دل میں سانس دے رہی ہے، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے میں نوکری آغاز کروں۔ انتہائی مشکور ہوں، مقروض ہوں، ممنون ہوں کہ آپ مجھ جیسے غریب الحرف ذاکر حسین کے لیے اور ذکر حسین کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں۔ خالق کونین آپ کو خالی واپس نہ بھیجے۔ دربار بڑے ہیں، سردار بڑے ہیں، نوکری بہت بڑی ہے اور میں نوکر بہت چھوٹا ہوں۔ میں دل سے بیان دیتا ہوں، یہ کوئی حاشیہ آرائی نہیں کرتا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، یہ بادشاہوں کا کرم ہے کہ خیرات بادشاہ دے دیتے ہیں اور میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ میرے والد صاحب نے راولپنڈی میں ایک فقرہ پڑھا تو لوگوں نے بڑی دعائیں دی۔ انہوں نے فرمایا عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سننے والوں کا معیار سماعت کیا ہے۔ خوش آمد نہیں کر رہا ہوں، آپ بہت اچھا سنتے ہیں، کل سے اندازہ ہو گیا مجھے۔ عباس کے تو نام میں بھی، جس کے نام میں زیر نہ ہو وہ دشمن سے زیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا انتخاب حسین ہے، حسین کا انتخاب عباس ہے۔ تو سمجھ گئے، اس فکرے کو ذرا دوبارہ سنیے گا۔ اللہ کا انتخاب حسین ہے، جو اس نے اپنی محافظت کے لیے حسین کو چنا۔ حسین کا انتخاب عباس ہے۔ یہ باہر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی غالباً جرمنی میں، اور 8 دن کانفرنس رہی تھی کہ سب سے بہادر اور ذہین کمانڈر کائنات کا کون ہے۔ 8 دن بعد کئی ملکوں کے نمائندوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ حضرت عباس علمدار سے بڑا کمانڈر کائنات میں کوئی نہیں گزرا۔ دلیل یہ تھی کہ جس نے 72 کو لاکھوں سے 6 گھنٹے لڑایا۔ بڑا بیداری چاہیے، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، بولتی زبانوں کو شد پوچھئے، تیری زندگی ہو، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے۔ تھکا ہوا آیا تھا لیکن آپ نے تھکن اتار دی پہلے چند جملوں میں۔ سب سے بہادر اور ذہین کمانڈر حضرت عباس ہیں، جنہوں نے 72 کو لاکھوں سے 6 گھنٹے لڑایا۔ یہ مرزا عطا کی پوری ایک تقریر ہے، نیٹ پہ سرچ کیجئے گا، اس میں پوری تفصیل ڈیٹیل موجود ہے کہ کس طرح بادشاہ نے اپنے لشکر کو لڑایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب غازی عباس کا ذکر ہو رہا ہو تو دعائیں لازمی دل میں رکھا کرو۔
نہ اللہ یہ واسطہ رد کرتا ہے اور نہ ہی حسین بادشاہ یہ واسطہ رد کرتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ فضائل پڑھنے کا عادی ہوں، میں نے کبھی ادھر ادھر کی کوئی رنگینی ذکر میں نہیں شامل کی، میں صرف فضیلتیں پڑھتا ہوں، چونکہ فضیلتیں ہیں ہی اتنی، سانسیں ختم ہو سکتی ہیں، ان کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ عربی میں شعر کی مختلف کیفیتوں کے مختلف نام ہیں۔ عربی ایک بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، شعر کی مختلف کیفیتوں کے کئی نام ہیں، میں ان میں سے چند گنوا رہا ہوں۔ شعر اپنی کچھار کے باہر بیٹھا ہو تو اسے عربی میں قصور کہتے ہیں۔ داد نہ دیجئے گا، اگر نہ بنتی ہو تو چپ رہیے گا، لڑکے تو کوئی داد لی نہیں۔ شعر اپنی کچھار کے باہر بیٹھا ہو صرف، اس شعر کو قصور کہتے ہیں۔ شکار کی طرف دیکھے تو اسے غضنفر کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے آپ سمجھ جائیں تو میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اپنی کچھار کے باہر مطمئن ہو کے بیٹھا ہو تو اسے قصور کہتے ہیں۔ شکار کی طرف نگاہ ڈالے اس کی اس کیفیت کو غضنفر کہتے ہیں۔ جب وہ شکار کی طرف چلے تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، داد نہ بنتی ہو میں پھر کہہ رہا ہوں بے شک چپ رہیے گا، کوئی دکھ نہیں، بنتی ہو تو بخل نہ کیجیے گا۔ باہر بیٹھا ہو تو قصور، شیر پہ نگاہ ڈالے تو غضنفر، شکار کی طرف چلے تو حمزہ۔ جو شیر اپنے شکار کو ٹھیک دو برابر حصوں میں تقسیم کرے اسے عربی میں حیدر کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو آباد و شاد۔ بسم اللہ۔ اس لیے بادشاہ علی نے پوری زندگی میں ایک لفظ صرف ایک ہی بار استعمال کیا۔ جس جنگ میں بھی رجز پڑھا فرمایا میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، لیکن جب خیبر میں مرحب نے اپنا تعارف کروایا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تب میں نے بادشاہ نے فرمایا غور سے سن لے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، حسین آپ کو زندگی دے، آپ جیئے، آپ آباد، پورا مجمع بولے تو دیکھیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت آباد رہی ہے، آباد رہی ہے، مولا تمہیں آباد و شاد رہی۔ ایک ہی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھا، پوری تاریخ میں چونکہ علی کی تقریباً زندگی جنگوں میں گزری ہے، میدان میں گزری ہے نا جی، تو علی نے ایک ہی مقام پہ فرمایا کہ میرا نام میری ماں نے، چونکہ مرحب کو اس کی ماں نے بتا دیا تھا، میں یہ بھی فکرہ ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اس کی ماں کو تھوڑا علم نجوم اور وہ علم نجوم رکھتی تھی، اس نے بتایا تھا ہر کسی سے لڑنا، جو اپنا نام حیدر بتائے، سمجھنا وہاں تیرا اختتام لکھا ہوا ہے، توجہ چاہیے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، کچھار کے باہر مطمئن بیٹھا ہو تو قصور، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے، شکار کی طرف نگاہ ڈالے تو غضنفر، چلے تو حمزہ، جو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دے اسے حیدر کہتے ہیں۔ یہ ذکر پہ ہاتھ ہے، یہی پڑھا ہے، جو شیر اپنے شکار کو اتنی ہیبت سے دیکھے کہ اس کی نگاہ سے شکار کی سانس رک جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، مولا آپ کے گھروں پہ
برکتیں اور رحمتیں نازل کرے، ذکر کے صدقے میں آپ کے بچوں کی زندگی دراز ہو، آپ کے بزرگوں کا سایہ سلامت رہے، آپ کے گھر آباد۔ میں نوکر بسم اللہ چاہتا جو صرف شکار کو اس ہیبت سے دیکھے، اس روب اور دبدبے سے دیکھے کہ اس کی نگاہوں کے جلال سے شکار کی سانسیں رک جائیں، اسے عربی میں عباس کہتے ہیں۔ 4 حرف ہیں حضرت عباس کے اسم گرامی کی، 4 حرف، اور میرے والد گرامی نے اس انداز سے پیش کیا ان حرفوں کو کہ بڑی دنیا نے بڑا سراہا ان مصروں کے، چونکہ پہلا حرف عین، دوسرا بے، تیسرا الف، چوتھا سین۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، آپ پڑھوائیں تو ذاکر پڑھتا ہے، آپ نہ پڑھوائیں تو بڑے سے بڑا ذاکر بھی کچھ نہیں کر سکتا، پڑھ کے چلا جائے گا، تیری زندگی ہو۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، دوسرا حرف ہے بے، تیسرا الف، چوتھا سین، ذرا توجہ کیجئے گا۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بضاعت رسول کی عصمت کا زیب و زین۔ میں نے کل کی مجلس پڑھی ہے، میں مطمئن ہوا ہوں کہ آپ کو ادب سننا آتا ہے، اس لیے میں ادب ہی پڑھوں گا پورے 4 دن۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بضاعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین۔ جاگنا جو ذکر سننے کی نیت سے آئے ہو۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بضاعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناز کی یہ سین یہ نطق دل حسین۔ میں دیکھ رہا ہوں کس کا ہاتھ نہیں اٹھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون نہیں بولا اس فکرے کو۔ مصرع پڑھا ہے میں نے، مولا کی قسم بہت بڑا مصرع۔ ایک مرتبہ پھر سنیے گا، عین کیا ہے، بے کیا ہے، الف کیا ہے اور سین کیا ہے، اور کیا بیت لکھی والد گرامی نے، قلم ہی توڑ دیا۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بضاعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نطق دل حسین۔ ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا محتاج، تیری زندگی ہو، تو جیے سلامت و آباد۔ نوکر بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ حق ادا کیا اپنے مصر کو سمجھنے کا۔ والناس کی یہ سین یہ نطق دل حسین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو۔ اب حضرت عباس کا بچپن ہے اور میرے والد گرامی نے تصویر پیش کی ہے، چونکہ ہو بہو علی ہے نا جی، کوئی سمجھے تو بندہ پڑھے نا جی۔ اللہ رے بچپنے میں یہ عباس کی پھبن، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہے۔ اگلا مصرع میں تقریباً زمین سے اوپر بھی وہ ہو کے پڑھوں تو تب بھی حق ادا نہ۔ اللہ رے بچپنے میں یہ عباس کی پھبن، انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا بانک پن۔ یار کوئی عجیب ماحول ہے، پڑھنے کے لائق مجمع ہے، مولا کی قسم۔ اللہ آپ کو آباد و سعادت۔ اللہ رے بچپنے میں یہ عباس کی پھبن، انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا بانک پن۔ تیور ہے شوخ شوخ تو چہرہ چمن چمن، زلفیں آنکھیں شفق شفق ہیں تو زلفیں شکن شکن۔ عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا،
तिफली में भी अली का मुकम्मल शबाब था। अब्बास किबरिया का अजब इंतखाब था। तिफली में भी अली का सलाम है आपके उठे हुए हाथ। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। अब्बास किबरिया का अजब इंतखाब था। तिफली में भी अली का मुकम्मल शबाब था। 6 सतरें मेरी नहीं। बिस्मिल्लाह जी, इधर आ जाए, सामने आ जाए। अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे। दुआ लाजमी कीजिएगा मेरे हक में जी। बड़ा छोटा सा ज़ाकिर इमाम हुसैन का। अब्बास इफ्तिखार वफा ताजदार हर्ब। जहां आप थकेंगे मुझे अंदाजा हो जाएगा। अभी आपके चेहरों की रौनक बता रही कि मुझे पढ़ना चाहिए। अब्बास ताजदार वफा, अब्बास इफ्तिखार वफा ताजदार हर्ब। लर्जा है जिसके नाम से अतराफ शर्क व गर्ब। कौन समझेगा मुझे नहीं मालूम। लर्जा है जिसके नाम से अतराफ शर्क व गर्ब। ज़रबुल मसल बनी है जमाने में जिसकी ज़रब। वो बोले जिसके दिल में मवद्दत। हर बंदा नहीं बोलता ऐसे मिसलों। ज़रबुल मसल बनी है जमाने में जिसकी ज़रब। जिसको मलूल कर न सके हादसात कर्ब। 100 बार मौला का वास्ता मिसरा सुनिएगा। 100 बार दस्ते जुल्म से इंसान का खून हुआ। अब्बास का अलम न मगर सरनगू हुआ। हाय हाय, जीते रहो, मौला तुम्हें आबाद रखे। तारीख सुनाई है आप। देखिए चंद फिक्रे गलतुल आम हैं जिनकी इस्लाह की जरूरत है। पहला फिक्रा इमाम हसन ने सुलह की। ये गलत फिक्रा है, इसको ठीक कर लीजिए, बच्चों को बताइएगा। मैं आपकी जिम्मेदारी आपके सामने सौंप रहा हूं। आपको बच्चों को बताना आपका फर्ज है। इमाम हसन ने सुलह की, ये गलत फिक्रा है। सही फिक्रा है इमाम हसन से सुलह की गई। क्या करूं, मुझे वो गुफ्तगू नहीं आती। मैं वो गुफ्तगू नहीं करता जिससे दाद ली जाती है। मैं सिर्फ पढ़ता हूं। इमाम हसन ने सुलह की, ये गलत फिक्रा है। इमाम हसन से सुलह की गई। दूसरा फिक्रा इमाम हुसैन ने जंग की, बिल्कुल गलत। रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ बच्चे नहीं समझे, मैं समझा देता हूं। आपके घर पे कोई हमला करे तो कसूरवार वो होगा जिसने हमला किया। करबला का कई हवालों से मालिक को मुख्तार है मेरा बादशाह हुसैन। कबीला बनु असद से बादशाह ने जमीन खरीद की। जागीर किसकी हुई? तो जो हमला करेगा वो हद तोड़ेगा। बादशाह ने जमीन खरीद करके बताया मैं मालिक हूं। हालांकि कई हवालों से मालिक थे। अबू तुराब का बेटा है। कहीं और जाके पढ़ो तो दाद दोगे। जो बेदार हो जरा साथ दो यार, पढ़ने को दिल चाह रहा है। फरजंदे अबू तुराब है, मालिक है करबला का। अबू तुराब का हिस्सा है तो मालिक है। फातिमा जहरा का बेटा है। एक लम्हा रुकिएगा। फातिमा जहरा का बेटा है। दुनिया का सारा पानी हक महर है शहजादी कौनैन का। और जो बुजुर्ग बैठे हैं जरा मेरी ताईद में बोलेंगे, बाकी नौजवानों को शायद इल्म ना हो। दरिया के इर्द गिर्द का इलाका वो दरिया का हिस्सा होता है। ये फुरात का किनारा और साथ ही करबला। वो जमीन वैसे ही हुसैन की थी।
حسین نے جنگ نہیں کی، حسین سے جنگ کی گئی۔ دیواریں بولے تو دعا کیجئے گا ورنہ چپ رہنے کی چھٹی دیتا ہوں۔ امام حسن نے صلح کی، غلط۔ امام حسن سے صلح کی گئی، صحیح۔ حسین نے جنگ کی، غلط۔ حسین سے جنگ کی گئی، یہ ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں شیعوں کے گھروں پر علم ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ علم کے نیچے شیعہ کا گھر ہوتا ہے۔ وہ بولے جس کے دل پر مہر ہے مودت عباس کی۔ ہر بندہ نہیں بولتا ایسے فکروں کو۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے۔ مولا آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے، آپ جیئے، آپ سلامت و آباد رکھے۔ مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے۔ میں نوکر ہوں، بسم اللہ جی، میں نوکر ہوں۔ جو مومن یہ سمجھتا ہے اس زبان پر، اس آواز پر آقا حسین ابن علی کہتا ہے تو وہ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا۔ نعرے دعا کر دیجئے گا، دعا کر دیجئے گا۔ پھر پڑھ دیتا ہوں، پھر پڑھ دیتا ہوں۔ دنیا کہتی ہے شیعوں کے گھروں پر حضرت عباس کا علم ہوتا ہے۔ اصلاح کر لو، شیعوں کے گھروں پہ علم نہیں ہوتا۔ علم کے نیچے شیعہ کا گھر ہوتا ہے۔ اور مولا امام حسین کی قسم، تھک گئے لوگ اعتراض کر کر کے۔ ہم نے نہ علم کا احترام چھوڑا نہ چھوڑیں گے۔ یہ ذکر پہ ہاتھ ہے۔ دنیا نے دیکھا جتنی دہشت گردی ہوئی، کراچی کا عاشور کا واقعہ تو سب نے دیکھا ٹیلی ویژن پہ۔ جنہوں نے دیکھا کم از کم وہ لازمی بولے۔ شیعوں کی لاشیں گری، علم نہیں گرا۔ مر سکتے ہیں مگر اس علم سے ہم وفا نہیں چھوڑیں گے۔ آج بھی اعلانیہ کہہ رہے ہیں، کل بھی اعلانیہ ہی کہیں گے۔ باقی اعتراض کرنے والوں کے اعتراض ختم ہو چکے، سارے جواب ہم نے دے دیے، ساری ذمہ داری ہم پر ہی ڈال دی گئی، اور کبھی کسی کو کوئی چٹ پیش نہیں ہوتی کہیں پر بھی۔ یہ ہمارے شیعہ ممبروں پہ ہے، اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں۔ بازار سے کپڑا لے آتے ہیں، بازار سے لکڑی لے آتے ہیں، خود ہی علم بناتے ہیں، خود ہی جھکتے ہیں۔ کسی کے دو مصرے ہیں، اس کے اوپر کوئی خیال تھا نہیں کہ میں لکھتا۔ میں نے کہا جہاں بھی اس اعتراض کا جواب دینا ہوا میں یہی 2 سطریں پڑھوں گا۔ یہ میں پوری شاعری قربان کر سکتا ہوں ان 2 مصروں پہ۔ یہ بارگاہ کی عزت اور عظمت کی قسم، پوری شاعری میں ان 2 مصروں پہ قربان بھی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے لکھا یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو عصا موسیٰ نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ میں شاید جلدی کر گیا، شاید میں جلدی کر گیا، شاید میں جلدی کر گیا۔ سلامت ہے، زندگی ہوا، مولا آپ کو آباد جن کی رگوں میں مودت عباس ہے، پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری۔ علم سے ہمیں عشق ہے، رہے گا۔ علم امانت ہے کربلا کی جو ہمیں سنبھالنا ہے۔ یہ علم سے جلنے والوں کا اپنا نصیب ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔
بھجن اس میں بڑا ایک راز پوشیدہ ہے. علم سے جو جلتا ہے نا جی، اسے پہنچنے کے لیے کئی راستے بدلنے پڑتے ہیں. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی تو بیٹھا ہوگا جو کبھی باہر گیا ہوگا ملک سے، روزی روٹی کی تلاش میں لوگ جاتے ہیں. یہ ذکر پہ ہاتھ ہے، میں اپنا مشاہدہ اور تجربہ بیان کروں. جب بھی مومن ملک سے باہر جاتا ہے تو اجنبیت کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں پتہ نہیں کوئی اپنا ہے کہ نہیں ہے، خاندان یہیں، دوست یہیں، میں باہر جا رہا ہوں اکیلا ہوں. کیا کمال ہے، کیا پڑھا جائے اور کیسے پڑھا جائے. جب بھی کوئی پردیسی پردیس جائے، چاہے جتنا بھی تھکا ہوا کیوں نہ ہو، ساری تھکن اتر جاتی ہے جب غازی کا علم نظر آ جائے. مولا کی قسم، تجربہ کر کے دیکھیے گا، کبھی کسی کو مقدر باہر لے جائے، یہ بہت بڑا بادشاہ ہے، یہ بہت بڑا شہنشاہ ہے، اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. کربلا پہ بڑے احسان ہیں غازی کے. میں 6 سطریں پڑھتا ہوں بلال کاظمی صاحب کے، میرے پسندیدہ شاعر اس وقت انڈیا میں، حضور لکھنؤ میں جو سب سے اچھا ادب لکھ رہا ہے میری نگاہوں میں وہ بلال کاظمی. 6 سطریں آپ کے لیے ہیں، میرے لیے کو اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے. سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ، یہ جو ماحول ہے یہ جنت سے کم نہیں ہے. میرا وعدہ ہے اگر دوسرا مصرع آپ نے سمجھ لیا تو اگلے سال تک آپ کو یاد رہے گا. یہ سیدزادے کا وعدہ ہے. سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ. بہت ہی آپ منزل پہ پہنچے ہوئے مودت کی. مصرع میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، مصرع سمجھیے گا. سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ، درخت مانگنے آتے ہیں اس جگہ سایہ. میں آگے پڑھوں گا ہی نہیں، مجھے ضائع کرنا تو آتا ہی نہیں، میں یہی چھوڑ دوں گا. مولا کی قسم، تھوڑا ساتھ دو گے تو پڑھوں گا، چہروں پہ رونق آئے گی تو پڑھوں گا. میں نوکر ہوں بھائی. پھر سنیے، سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ، درخت مانگنے آتے ہیں اس جگہ سایہ. یہی چمکتا ہے آ کر ہر ایک آئینہ، یہی مزار ہے دنیا میں فیض کا چشمہ. یہی مزار ہے دنیا میں فیض کا چشمہ. کیوں؟ بڑے بڑوں کا مقدر سنورتے دیکھا ہے، سمندروں کو یہاں مشق بھرتے دیکھا. نہیں بولا پوری طاقت سے، بہت بڑا ورد ہے. مولا آپ کو سلامت و آباد اشاد رکھے. بسم اللہ. میں بسم اللہ. بڑی مہربانی حضور. بڑے بڑوں کا مقدر سنورتے دیکھا، سمندروں کو یہاں مشق بھرتے دیکھا ہے. میرے والد صاحب کا ایک مصرع ہے، میں 4 سال بھی حضرت عباس پڑھوں، 4 سال. اس مصرے کا مقابلہ کوئی نہیں. 2 مصرے حضرت انیس کے پڑھتا ہوں تو مجھے اپنی روح کے لیے پڑھنے پڑتے ہیں. روح میری تازہ ہو جاتی ہے اور مودت پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتی ہے. خدائے سخن کہتے ہیں حضرت انیس کو. پتہ نہیں آپ میں سے کون کون جانتا ہے کہ خدائے سخن کیوں کہتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے کہ خدائے سخن کیوں کہا جاتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. میں بڑا چھوٹا سا طالب علم ہوں بادشاہ کے دروازے کا. میں بتاتا ہوں کہ خدائے سخن، میں بڑا سوچتا تھا کہ کس لیے کہا گیا. 82,000 اشعار لکھے ہیں قبلہ نے پوری زندگی میں.
امام حسین پہ 82,000 اشعار. یہ ایک چیز سن لی آپ نے. اب پوری شعراء برادری کو، اس وقت شہرت تھی، بڑے بڑے شعراء موجود. جب حضرت انیس پڑھتے تھے مرثیے تب کوئی معمولی شاعر نہیں تھے ارد گرد، بہت بڑے نام تھے. ان کا متفقہ فیصلہ تھا کہ خدا سخن حضرت انیس. اس کی انہوں نے وجہ بیان کی کہ ان کی شاعری پڑھ کے لگتا ہے کہ جیسے الفاظ ان کی مخلوق ہیں.